نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام احباب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قلبی حضوری کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت مسجد میں تشریف فرما جملہ معزز حاضرین اور سامعین، توفیق الہی سے آج کا خوبصورت پروگرام ماہانہ درس عرفان قرآن، اس کی ایمان افروز نشست ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ اللہ کریم اس نشست کو ہم سب کے لیے قرآن فہمی کا ذریعہ بنائے اور اپنی قربت کا ذریعہ بنائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا ذریعہ بنائے۔ آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن گزرا ہے۔ کل کی رات جو گزری ہے وہ شب معراج کے نام سے موسوم ہے۔ بیشتر لوگوں نے آج اس کی یاد میں دن بھر روزہ بھی رکھا، اور گزشتہ رات بیشتر لوگوں نے رات کے کچھ لمحات آقا علیہ السلام کی یاد میں گزارے۔ وہ رات جس کو شب معراج کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے مکان اور لا مکان کی حدوں سے باہر نکال کے اپنے مکھڑے کی زیارت کروائی۔ عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا۔ آج ہم اپنی اس نشست میں اسی عظیم سفر کا، اس عظیم معجزے کا ذکر کریں گے جس معجزے کا نام معجزہ معراج ہے۔
جہاں تک احباب باہر اس کو سماعت کر رہے ہیں جلد از جلد پہنچائیں تاکہ باقاعدہ اس مطلوب آیت کریمہ کے مضامین بیان کیے جائیں۔ جیسا بھی جائیں میں نے آج کی نشست کی مناسبت سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں حضور علیہ السلام کے عظیم معجزہ معراج کا ذکر کرتے ہیں۔ جملہ معزز حاضرین، اللہ کریم نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اس انسان کو بھیجنے کے بعد اس نے اس کی تربیت کا انتظام اور اہتمام بھی کیا۔ اس انسان کو بے مہار نہیں چھوڑا کہ جو دل میں آئے وہ کرے اور جدھر اس کا دل چاہے تو ادھر چل پڑے، بلکہ اس کی تربیت، اس کا اہتمام اور انتظام کرتے ہوئے اللہ کریم نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ ہر نبی جب اللہ کی توحید کی دعوت دیتا اور انسان کی پیشانی کو بتوں کے آگے سے اٹھا کر اللہ کے حضور جھکانے کے لیے زور لگاتا، آگے سے ہٹ درم انسان انکار کرتے، اس نبی کی دعوت کو قبول نہ کرتے، اللہ پھر نبیوں کو ایسے معجزات، ایسے اعمال ان کو عطا کرتا، جب وہ اعمال ان کے ہاتھوں سے سرزد ہوتے تو دیکھنے والے متاثر ہوتے، متعجب ہو کے پوچھتے کہ یہ کام ہم تو نہیں کر سکتے۔ اس وقت پھر اللہ کا نبی حکمت کے ساتھ لوگوں کے رجحانات کو، لوگوں کی طبیعتوں کو، لوگوں کے ذہنوں کو اللہ کی طرف راغب کرتا۔ تو اللہ کریم نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا کی۔ معجزات عطا کرنے میں قدرت ایک بات کو ضرور مد نظر رکھتی کہ جو معجزہ بھی کسی نبی کو دیا جاتا، اس میں اس دور اور اس علاقے اور اس زمانے کی مناسبت سے کہ اس دور میں کون سا فن عروج پر ہے، کون سا شعبہ عروج پر ہے، کس فن کی وجہ سے لوگ کسی کو عزت دیتے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا۔ اس فن اور شعبے کی مناسبت سے اللہ کریم پھر اپنے نبی کو معجزہ عطا کرتا۔ مثال کے طور پر ایک نبی ہیں داؤد علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو فن، جو شعبہ عروج پر تھا اور لوگ سمجھتے کہ جو بندہ اس میں ماہر ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، وہ شعبہ اور فن تھا لوہے کے ساتھ نت نئے آلات اور ہتھیار تیار کرنا، یعنی لوہے کی انڈسٹری۔ اور یہ جو شعبہ ہے آلات بنانا، ہتھیار بنانا، نت نئے ڈیزائن کی یہ فیکٹریاں، یہ کارخانے، یہ شعبہ اس وقت بڑے عروج پر تھا۔ لوگ پھر محنت کرتے، ہفتے لگاتے، مہینے لگاتے، اور لوہے کے ساتھ نئے نئے ڈیزائن، نئے نئے آلات، نئے نئے ہتھیار تیار ہوتے۔
اللہ پاک نے اسی مناسبت سے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا۔ ارشاد فرمایا سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 11، فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ کریم نے فرمایا لوہے کو ہم نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم کر دیا۔ یعنی جو کام کوئی انجینئر، کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ مہینے لگا کے کوئی ہتھیار تیار کرتا، اللہ کا پیغمبر داؤد علیہ السلام اس لوہے کو اٹھاتے، اپنے ہاتھ میں لیتے، ٹھنڈا لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے اس طرح نرم ہو جاتا کہ ان کے ہاتھ کی انگلیاں جس طرف مڑتی جاتی لوہا ادھر ہی مڑتا چلا جاتا۔ جو کام بڑے بڑے انجینئرز، فیکٹریاں، کارخانے مہینے لگا کے کرتے، ہفتے لگا کے کرتے، داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر وہ ہتھیار، وہ آلہ، وہ نئی جو پروڈکٹ ہوتی اس کو لمحے کے اندر تیار کر دیتے۔ لوگ پوچھتے کہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن وقت لگتا ہے، محنت شاقہ ہے، آپ کیسے کرتے ہیں اتنی جلدی یہ کام؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کا پیغمبر ان کے دل کے کانٹے کو دنیا سے ہٹا کے اللہ کے ساتھ لگاتا۔ اللہ کا پیغمبر وہاں پر فرماتا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میرے رب کی عنایت ہے، یہ اس کی طرف سے، یہاں سے پھر لوگوں کی طبیعتوں کو موو کیا جاتا اللہ کی طرف۔ تو اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو اس مناسبت کے ساتھ معجزہ عطا کیا۔ پھر ایک اور نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شعبہ، جو فن بڑے عروج پر تھا وہ تھا جادو۔ بولے کیا تھا؟ جادو۔ جس بندے کے پاس کوئی چھوٹا موٹا جنتر منتر ہوتا، لوگ سمجھتے کہ یہ بڑا عزت والا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ تو ویسے تو گلی محلے وہ بابے بیٹھے ہوتے تھے جنتر منتر پڑھنے والے، کوئی زیادہ مہارت پا جاتا تو وہ اپنا آفس بنا لیتا، اپنی پبلسٹی ان سے زیادہ کرتا، اور کوئی اس سے بھی زیادہ اس شعبے کے اندر مہارت رکھتا تو وہ وقت کے بادشاہ کا قرب پا لیتا۔ ان کو کہا جاتا تھا درباری جادوگر۔ وہ پھر بادشاہ کے قریب ہو جاتے اور سرکار کی چھتری کے نیچے آ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دور میں اللہ کی توحید کی دعوت دی، سننے والوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب اللہ نے اپنی توحید کے پیغام کو لوگوں کے دلوں میں ثبت کرنے کے لیے اپنے پیغمبر کو اس مناسبت سے ایک معجزہ عطا کیا۔ وہ کیا کہ اللہ پاک نے فرعون کے دربار میں ان جادوگروں کے سامنے اپنے پیغمبر کو لا کے کھڑا کر دیا۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا۔ اب یہ بات سورہ طٰہٰ سے سنا رہا ہوں، آیت نمبر 65 سے لے کر 75 70 تک آگے بڑھی، پورا رکوع ہے۔ جادوگروں نے چھوٹی چھوٹی رسیاں وہ جب پھینکی، حبالہم وعصیہم یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں جو ہی زمین پر گئیں تو سانپ بن گئے۔ قرآن آگے فرماتا ہے جب ان کو سانپ بنتے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ سانپ لوگوں کو نقصان ہی نہ پہنچا دیں۔ اب فرمایا اللہ نے قُلْنَا، ہم نے کہا، لَا تَخَفْ، اے موسیٰ نہ ڈر، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اس مناسبت سے جو فن ہم نے تیرے ہاتھ میں رکھا ہے
فرمایا وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ فانی سے اعلیٰ ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ لا یفلح الساحر حیث اتا، فرمایا یہ جہاں سے بھی آ جائیں، بڑے سے بڑا جادوگر تیرے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ بس تو ایسا کر، ہاتھ میں جو چھڑی پکڑی ہے، جو ڈنڈا پکڑا ہے، جو سوٹی پکڑی ہے، اس کو ذرا زمین پر پھینک، پھر نظارہ دیکھ کیا ہوتا۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اس عصا کو، اس چھڑی کو، اس ڈنڈے کو جب آپ نے زمین پہ رکھا، وہ عصا ان چھوٹے چھوٹے سانپوں سے بھی ایک بڑا سانپ جس کو کہتے ہیں اژدہا، وہ بن گیا۔ اس اژدہا نے آگے بڑھ کے سب چھوٹے چھوٹے سانپوں کو ہڑپ کر لیا۔ جب یہ منظر جادوگروں نے دیکھا، قرآن پاک نے فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور زبان حال سے کہتے ہیں قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، وہ سارے جادوگر کہتے ہیں ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، سب کلمہ پڑھنے لگے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا، اس دور کے فن اور شعبے کی مناسبت کے ساتھ دیا۔ جن لوگوں کے پاس وہ شعبہ، اس شعبے میں ماہر تھے، فن میں ماہر تھے، وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، یعنی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں اسی مناسبت سے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات۔ جس ماحول میں، جس زمانے میں، جس علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو اس زمانے میں جو فن بڑے عروج پر تھا وہ تھا حکمت۔ کیا تھی بولے؟ وہ گلا سمجھ آ رہی ہے؟ تمام لوگوں کو سمجھ آ رہی باتیں؟ وہ تھی حکمت، میڈیکل۔ تو یہ شعبہ بڑے عروج پر تھا، ڈاکٹر تھے، بڑے بڑے حکیم تھے، انہوں نے ایسی ایسی دوائیاں، میڈیسن، پھکیاں بنا رکھی تھیں کہ موت کے گڑھے پہ گیا ہوا مریض، اس کو وہ ایک خوراک دیتے، کھینچ کے واپس لے آ۔ یہ شعبہ اتنا عروج پر تھا، مگر 3 مرض ایسے تھے جن کو اس دور کے بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے تھے یہ مرض کسی مریض کو، کسی بندے کو لاحق ہو گئے، وہ لا علاج ہے۔ وہ ایک مرض تھا، یہ سورہ آل عمران میں نے کھولی ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 49، فرمایا وَأُبْرِحُ الْأَقْمَحَ، مادرزاد اندھے، ان جو اندھے پیدا ہوئے، وَالْأَبْرَص، اور برس اور کوڑ کے مریض، ان 3 بیماریوں کے جو لوگ مبتلا ہوتے تو حکما اور میڈیکل اسپیشلسٹ لوگ، ڈاکٹر کہتے تھے یہ لا علاج بیماریاں ہیں۔ اب اللہ پاک نے اس مناسبت سے اپنے نبی کو معجزہ عطا کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھی، ایسی شفا رکھی، لا علاج مریض جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، جو مادرزاد اندھے ہوتے، برس اور کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوتے، اور ڈاکٹروں نے ان کو لا علاج قرار دیا، اللہ کا پیغمبر ہاتھ پھیرتا چلا جاتا، مادرزاد اندھوں کو اس کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے آنکھیں مل جاتی، برس کی بیماری دور ہو جاتی، کوڑ کی بیماری دور ہو جاتی۔ لوگ پھر ڈاکٹر بڑے بڑے حکام پوچھتے آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ اس وقت وہ وقت ہوتا، وہ لمحہ ہوتا جب بندے کو ان حکیموں سے جان چھڑا کے تو اللہ کی طرف راغب کر دے، کہتے یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ہمارے رب کا کمال ہے۔ تو میں جو بتانا بات مقصد ہے وہ یہ 3 باتیں آپ نے سنی، اللہ اپنے نبیوں کو معجزے دیتا ہے، عطا کرتا ہے، مگر اس زمانے میں، ان حالات میں جو شے عروج پر ہوتی ہے، اس شے کی مناسبت کے ساتھ
تاکہ باطل فکر کا توڑو اور بندہ خود ساختہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے نہیں بلکہ اس رب کے آگے اپنی پیشانی کو جھکائے جس نے آسمان پیدا کیے، جس نے زمینیں پیدا کی ہیں۔ تاہاں کہ پھر آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے علاقے میں، یعنی عرب کا علاقہ ہے، اس میں جو فن بڑے عروج پر ہوتا تھا۔ یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں جب میں بار بار فن لفظ بول رہا ہوں؟ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ آج کے زمانے میں کون سا فن، تو کیا جواب دیں گے؟ آج کے زمانے میں تو فن بدماشی رہ گئی، اشاری اور چلاکی رہ گئی ہے، بات اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو بات صرف یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جو لفظ میں بار بار بول رہا ہوں فن یا شعبہ، اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس زمانے میں جو فن عروج پر تھا، جو علم عروج پر تھا، تو وہ تھا علم الکلام، یعنی گفتگو کرنا، گفتگو کرنے کا ملکہ، کلام، یہ بڑے عروج پر تھا۔ اور جو زبان ہوتی ہے، زبان کا اظہار، گفتگو کا اظہار، مافی ضمیر کا اظہار، کسی زبان میں مؤثر ذریعہ ہوتا ہے شاعری۔ جیسے ہماری یہ زبان ہے اردو، اردو جو ہے یہ 5-6 جو بابیں ہیں ہمارے، ان کی شاعری پر کھڑی ہے۔ ان کو درمیان سے نکالیں تو اردو کے پلے باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ مثلا ایک غالب ہے، میر انیس ببر ہے، اس طرح کے بڑے بڑے شاعر ہیں، لکھنؤ کا اردو ادب ہے، دہلی کا ہے، اور علامہ اقبال ہو گئے۔ ان کی شاعری کو اگر نکال دیں تو اردو زبان پیچھے کچھ بھی نہیں رہتی۔ اردو زبان کی اصطلاحات سمجھنی ہے، لفظ سمجھنے ہیں، تو ان شاعروں کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح عرب میں اس وقت اپنی زبان پہ ناز کیا جاتا تھا، اس لیے عرب والے لوگ اپنے آپ کو کہتے عربی اور ہمیں کہتے تھے اجمی۔ اجمی کا معنی ہے گونگے، اور عربی لفظ کا معنی ہے زبان والے، یعنی وہ کہتے تھے کہ زبان صرف ہماری ہے، ہمارے علاوہ دنیا ساری گونگی ہے۔ تو ان کو اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا۔ پھر بڑے بڑے شاعر اپنی زبان میں شعر لکھتے، مقابلے ہوتے، اور جو اچھے نمبر لے لیتے، جن کا کلام اچھا ہوتا، اعزاز کے طور پر ان کے کلام کا تھوڑا سا حصہ تختیوں پہ لکھ کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگا دیا جاتا۔ جس شاعر کا کلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا، وہ سمجھتا کہ اس سے بڑی میرے پاس سند کوئی نہیں۔ وہ جگہ جگہ بیٹھ کے کہتا جی میں وہ شاعر ہوں جس کا کلام اس وقت کعبۃ اللہ میں لٹکا ہوا۔ بڑے بڑے شاعر تھے۔ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، پہلا معجزہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا کیا قرآن حکیم۔ کیا نام ہے؟ بولو سارے، قرآن حکیم۔ یہ حضور اسلام کا پہلا معجزہ ہے۔ جب اس کی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں سے آیات کا نزول شروع ہوا، ایک ایک آیت آتی، آیتوں کا نزول، آیتوں کا اسلوب، آیتوں کا ردیف، اس کے قافیے، اس کا نظم، خوبصورت الفاظ جب دیکھتے تو انگشت بدندہ ہو جاتے۔ یہ انسان کا کلام ہے؟ کئی کہتے کہ انہوں نے خود گھڑا ہے، کئی کچھ کہتے، کئی کچھ کہتے، اور قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے۔ جب اللہ نے یہ چیز دیکھی تو فرمایا محبوب ان کو ذرا چیلنج کرو، ان کو بڑا ناز ہے نا اپنی زبان پہ، ان کو محبوب ذرا چیلنج کرو میری طرف سے۔ بڑے بڑے ان کے شعراء جن کو ناز ہے اپنی زبان پہ، انہیں کہو کل، یعنی اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا محبوب آپ فرمائیں انہیں کل نائن، انہیں فرمائے اجتماعت الانس والجن، فرمایا کل انسان جن مل جائیں الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، تو فرمایا مل کر بھی انہیں چیلنج کرو کہ اس کتاب کے مقابلے میں ذرا کتاب لکھ کے تو لاؤ۔ چیلنج کر دیا۔ جب چیلنج کیا تو پسینے چھوٹ گئے۔ جن کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا ان کو یوں محسوس ہوا جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے،
پسینے چھوٹ گئے. پھر اللہ پاک نے ان کی سہولت کی خاطر فرمایا محبوب ذرا جو چیلنج کیا ہے اس میں تھوڑی سی آسانی پیدا کرتے ہیں تاکہ کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو سامنے تو آئے. تو کیا کیا؟ اب اس میں تھوڑی سی نرمی پیدا کی. دوسرا چیلنج کیا سورہ ہود ہے، سورہ نمبر 11، اس کی آیت نمبر 13. فرمایا محبوب نے بتاؤ کہ کتاب کے مقابلے میں تم کتاب تو نہیں لا سکے اور نہ ہی تم لا سکتے ہو. اب ذرا اس چیلنج میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرتے ہوئے میں فرماتا ہوں محبوب نے بتاؤ کون فاتو بعشر سور مثلہ، کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے وہ 10 صورتیں تو اس کی صورتوں کے مقابلے میں لے آؤ. اگر تمہیں اپنی زبان پہ ناز ہے. یہ بات بھی سن کے پسینے چھوٹ گئے. کیا لانی تھی انہوں نے صورتیں؟ پھر آخری جب چیلنج کیا تو فرمایا محبوب یہ لا نہیں سکتے، لیکن ایسا نہ کہیں کہ چیلنج بڑا تھا تھوڑا چھوٹا کر دیتے. فرمایا محبوب نے بتاؤ کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے کسی مغالطے میں نہ رہنا، کسی شک و شبے میں نہ رہنا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کی سب سے جو چھوٹی صورت ہے اس صورت کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے لے آؤ. نہ لا سکے، بے بس ہو گئے، بے بس ہو گئے. تو اللہ پاک نے یہ مہر ثبت کر دی کہ جو میں نے اپنے محبوب کو معجزہ قرآن دیا ہے قیامت تک انسان کیا سارے جن اور انسان مل بھی جائیں قرآن کی صورت تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی ایک آیت کے مقابلے میں بھی کوئی آیت نہیں لا سکتا. تو حضور کے معجزے نے اپنا منوا دیا. تو اللہ اپنے نبی کو معجزہ عطا ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ اس زمانے میں بڑے بڑے اس فن میں شعبے میں جو اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں نبی کے معجزے کے آگے عاجز ہو جائیں، گھٹنے ٹیک جائیں اور جو دعوت نبی دے رہا ہے اس دعوت کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیں. تو یہ معجزہ اللہ پاک نے عطا کیا، معجزہ قرآن. بولے کیا معجزہ ہے؟ معجزہ ہے. پھر اور معجزات بھی بڑے. کسی بندے نے عرض کیا حضور لوگ تانے دیتے رہتے ہیں مجھے ہر وقت کہ تیرا باپ وہ نہیں ہے جو تیری ولدیت کے خانے میں لکھا جاتا ہے، تو ذرا میرا نسب ہی درست کر دیں. تو آپ علیہ السلام نے بڑی مجلس میں فرمایا تیرا والد وہی ہے جس کے نام سے تجھے یاد کیا جاتا ہے. وہ خوش ہو گیا، آج میرا نسب درست ہو گیا. کسی اور نے پوچھا تو فرمایا تیرا والد وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے تجھے یاد کیا جاتا ہے، تیرا والد کوئی اور ہے. اس کے نسب کے بارے میں بتا دیا. کسی اور نے پوچھا حضور میری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے، اس کے بارے میں بتا دیا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. یہ معجزات سارے آقا کے. چلتے 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 یہ صدی ہے جس صدی میں میں اور آپ ہیں. سائنس پڑھنے والے، بایو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس جب آقا کے ان معجزات کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے. ہماری سائنس کہتی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں نسب کا پتہ چل جائے گا یہ کس کا بیٹا ہے. الٹرا ساؤنڈ کروائیں پتہ چل جائے گا پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی. یہ تو معجزات سائنس کے بھی ہیں، بایو کے بھی ہیں، علم کے ہیں. علم یہاں تک پہنچ گیا ہے. اب اللہ پاک کیونکہ اس کے نبی کی نبوت اور رسالت قیامت تک جانی ہے، اللہ نے قیامت تک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے محبوب کو ایک معجزہ ایسا عطا کیا کہ سائنس جہاں بھی چلی جائے، زمین سے اٹھے وہ چاند پہ جائے، وہ مریخ پہ جائے، وہ مشتری پہ جائے، وہ نیپچون پہ جائے، جس سیارے پہ بھی جائے گی اس سیارے کی سطح بتائے گی کہ سائنس 1400 سال بعد اس مقام پہ پہنچی ہے. آمنہ کا لال محمد 1400 سال پہلے اس جہاں سے گزر چکا ہے. اس معجزے کا نام معجزہ معراج ہے. بولے کیا ہے معجزہ معراج؟ کہ جب انسان چاند پہ جا کے قدم رکھتا ہے اس صدی میں وہ خوش ہوتا ہے کہ شاید میں ہی جگہ پہنچا ہوں. مگر چاند کی سطح بول بول کے کہہ رہی تھی کہ یہاں آنے والے میں تو مصطفیٰ کے قدموں کی گرد ہوں
1400 سال پہلے یہاں سے کوئی گزر چکا ہے. تو زمانہ جہاں بھی ترقی کر لے، حضور اسلام کے اس معجزے معراج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس معجزے کا نام ہے معجزہ معراج. بولے ذرا کیا ہے معجزہ معراج؟ اس کا ذکر پھر اس سورہ مبارکہ میں آیا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی. یہ حضور اسلام کا جو سفر ہے، سفر معراج. لیکن ہم انسان ہیں، زندگی ہو گئی ہمیں بھی سفر کرتے ہوئے، اور انسان ہے ہی سفر میں، ہے ہی سفر میں. آپ پوچھیں کہ کیسے؟ انسان سب سے پہلے علم الہی میں تھا، علم الہی میں. وہاں سے اس نے سفر کیا تو یہ عالم ارواح میں آ گیا. پھر وہاں سے اس نے سفر کیا تو ماں کے بدن میں آ گیا. وہاں سے سفر کیا تو یہ اس جہاں میں آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے، یہ جہاں بھی ختم ہو جائے گا. اس سے سفر کرتے وہ آگے عالم برزخ یعنی قبر میں چلا جائے. وہ عالم برزخ کا پڑاؤ ختم ہوگا. عالم قیامت، یوم قیامت بپا ہوگا جس کی مقدار اور طوالت 50,000 سال کے برابر ہے. پھر وہ ختم ہوگا. پھر جہنمی جہنم اور جنتی جنت چلے جائے گا. یہ منزل ہے انسان کی. تو یہ کہاں سے سفر اس نے شروع کیا اور ابھی تک یہ سفر میں ہے. بڑے بڑے سفر ہوئے اور بڑے بڑے سیاح ایسے ہیں جن نے سفر نامے لکھے، جن میں ایک ابن بطوطہ جن کا سفر نامہ بڑا مشہور ہے. مگر یہ جتنے بھی سیاح ہیں جن نے سفر کیے، انہوں نے سفر نامے لکھے، اپنے ہاتھوں سے لکھے. ایک سفر مصطفیٰ کا بھی ہے. وہ سفر انہوں نے خود نہیں لکھا، کسی صحابی نے نہیں لکھا، کسی انسان نے نہیں لکھا. اللہ کے نبی کا سفر نامہ اللہ نے خود قرآن کے اندر لکھا ہے. یہ وہ سفر نامہ جو خود پیدا کرنے والا خود لکھ رہا ہے. اور یہاں سے آغاز کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ حضور اسلام. اور حضور اسلام کے 2 تاریخی سفر ہیں. تاریخی ایک سفر سورۃ الصف کے اندر بیان کیا. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. فرمایا ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، یعنی وہاں سے حضور جب دنیا میں تشریف لائے اس سفر کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. اور ایک سفر یہاں سے ہے سبحان الذی اسری، پھر اللہ پاک یہاں سے وہاں لے گیا. تو ایک سفر وہاں سے دنیا میں آنا اور ایک سفر دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں زیارت کے لیے جانا. وہ سفر یہاں ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ دنیا سے ادھر جا رہے ہیں اللہ کے پاس، اور وہاں سے جو یہاں آئے وہ فرمایا هو الذی ارسل رسول. اب جو میں نقطہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ، جب اللہ نے ہمارے اندر ان کو مبعوث کیا تو اس وقت فرمایا رسول. کیا فرمایا؟ کہ میں نے رسول بھیجا ہے. اور جب یہاں سے نکال کے اور ادنا کی آغوش کبرا پہ بٹھا کے اپنی زیارت کروائی، وہاں رسول نہیں فرمایا، وہاں فرمایا بعبدہ ہی، اپنے بندے خاص کو. وہ پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ میرے بندو، تم جب میرے محبوب کو دیکھو گے بندے کی نظر سے نہیں دیکھنا، تم نے میرے محبوب کو رسول کی نظر سے دیکھنا. میں بندہ کہوں گا، تم نے نہیں کہنا. تم جب بھی کہو رسول کہو، نور کہو، میں جب کہوں گا تو میں اس کو اپنا بندہ کہوں گا. تمہاری شان نہیں کہ تم بشر کہتے رہو، تمہاری شان ہے کہ تم کہو نور، تم کہو رسول، تم کہو نبی. بندہ میں کہوں گا، یہ میری شان ہے، میں اپنے محبوب کو کہہ سکتا ہوں. تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو بولے راتوں رات لے گئی. یہاں پر جو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، سارے لوگ سفر معراج کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح میں اور آپ مانتے ہیں.
اور میں اگلی بات کرنے سے پہلے حضور کا سفر بیان کرنے لگا ہوں، اور اس سفر کا نام ہے معراج۔ بولے ذرا سارے، ایک دفعہ ویسے کوشش کریں سارے بولے ذرا۔ اگر بولنے کا کوئی ممبر انتظامیہ نے کوئی بل شل دیا تو میں پے کر دوں گا۔ یہ دیکھیں معجزہ معراج ہے نا، یہ معراج مزہ ہی نہیں آتا سننے کا جب تک طبیعت کے اندر معراج کا ذوق پیدا نہیں۔ تو یہ نہ سنانے والے کو مزہ آتا ہے نہ سننے والے کو۔ آقا کی شانیں ہوں اور بندہ عش عش نہ کر اٹھے، بندے کی زبان وہ سبحان اللہ کہتے ہوئے تھکے ہی نہ، ذوق پیدا نہ ہو، تو تب تک معراج کی لذت نہیں آتی سننے کی۔ اسی طرح لذت ایک پیدا کریں گے، ذوق پیدا کریں۔ تو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوا یہ آپ کو حالت بیداری میں نہیں ہوا، آپ کو خواب کے اندر اللہ نے زیارت کروا دی۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جب بچے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں پھر مستشرقین کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ مسلمان بن کے لکھتے ہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ ان کی نیت کیا تھی۔ نیت یہ تھی کہ ان کا نبی کے ساتھ رشتہ تھوڑا تھوڑا کمزور کیا جائے، تو ان کی کتابیں پڑھ کے تو پھر لوگ اپنے رشتے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان آنکھوں سے آقا نے اللہ کو نہیں دیکھا، ان آنکھوں سے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اگر بات سمجھ آ گئی، یقین جانے آپ کو مزہ آ جائے، مدینہ مدینہ ہو جائے گی بات۔ دلیل دیتے ہیں کہ یہ لفظ ہے اسرا، اس کا معنی ہے رات کو چلنا۔ تو رات کو کون لوگ چلتے ہیں؟ رات کو تو لوگ نیند کرتے ہیں، چلتے ہیں دن کو۔ تو اگر رات کو چلا بھی جائے تو پھر لوگ چلتے ہیں خواب میں۔ تو اسرا کا معنی کرتے ہیں رات کو چلنا خواب میں، یہ معنی کرتے ہیں۔ اور کرنے والوں نے کیا، سر سید ہیں، تھانی صاحب ہیں، یہ کرتے ہیں اس طرح معنی۔ اب جو بات کرنے لگا وہ یہ جو لفظ ہے اسرا، بولے ذرا پھر، میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں، میں سمجھانے لگا ہوں۔ یہ لفظ قرآن حکیم میں اس جگہ کے علاوہ دو اور مقام پر بھی آیا ہے۔ ایک مقام ہے سورہ دخان، 44 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 23۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کی اللہ پاک نے، فرمایا موسیٰ یہ فرعون کے پنجوں سے میری مخلوق کو چھڑا لے، یہ بڑا ظالم ہے، ان پر ظلم کرتا ہے۔ چھڑا لیا، فرمایا اب ایسا کر، ان میرے بندوں کو لے کے راتوں رات اس بستی سے نکل جا۔ اور وہ جو لفظ استعمال کیا، فرمایا فَأَسْرِ، ادھر بھی یہ اسرا، ادھر بھی کوئی لفظ ہے، اسری بعبادی لیلا انکم متبعون، جو تیری اتباع کرتے ہیں، تجھے مانتے ہیں، ان کو ساتھ لے، راتوں رات اس بستی کو چھوڑ۔ یہ جب صبح اٹھے تو ان سے کوسوں دور جا چکا ہو۔ اب جس مفسر نے بھی اس مقام پہ ترجمہ کیا تو عصری کا ترجمہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے رات کو جاگتے ہوئے لوگوں کو ساتھ لیا اور بستی چھوڑ دی۔ خواب میں بستی نہیں چھوڑی تھی، بستی کب چھوڑی؟ جاگتے ہوئے۔ یہ ترجمہ سر سید نے بھی کیا، تھانی صاحب نے بھی کیا، حضور ضیاء الامت نے بھی کیا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کیا، اعلیٰ حضرت نے بھی کیا، جاگتے ہوئے بستی کو چھوڑ دیا۔ یہی لفظ سورہ ہجر میں آیا لوط علیہ السلام کے بارے میں، جب ان کی قوم برائی میں مبتلا ہوئی، زنا کی برائی میں اور ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوئی، لڑکے لڑکوں سے شادیاں کرتے تھے، تو اس جب لعنت میں مبتلا ہوئے، اللہ نے فرمایا جبریل جا اس پوری قوم کو اٹھا کے سمندر میں پھینک۔ ان کا علاج یہی ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے بولے نہیں مانتے۔ تو ویسے اگر غور کیا جائے نا، یہ برائی ہمارے اندر اس سے بھی زیادہ رچی بسی ہوئی ہے، زنا اور بدکاری کے معاملات۔ تو یہ اسم گول تے کچھ نہ فرور، یہ تو راتوں کو اٹھ کے دعائیں دیا کریں اپنے آقا و مولا حضور علیہ السلام کو، جن کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے، وگرنہ تھوڑ ہم نے کی کوئی نہیں ہے۔ تو میں جو بات بتانا چاہتا ہوں موضوع کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے،
تو لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب یہ ان کی قوم کی طرف جبریل کو بھیجا کہ اس قوم کو اٹھاؤ اور سمندر میں پھینک دو، ساتھ ہی لوط علیہ السلام کو کہا کہ لوط صبح عذاب آ جانا ہے، جو تیرے گھر والے ہیں تھوڑے بہت تجھے لوگ مانتے ہیں نبی، ان کو ساتھ لے لے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، جاگتے ہوئے راتوں رات اس بستی کو چھوڑ دے۔ ہر مفسر نے یہاں ترجمہ کیا اسرا کا جاگتے ہوئے بستی چھوڑی، موسیٰ علیہ السلام نے جاگتے ہوئے بستی چھوڑی، لیکن کیا وجہ ہے، کیا خاص پرابلم ہے، کیا خاص تکلیف ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی باری آئے قلم ترجمہ کرے جاگتے ہوئے بستی چھوڑی، موسیٰ علیہ السلام کا نام آئے تو ترجمہ ہوا جاگتے ہوئے بستی چھوڑی، حضور کا نام آئے سبحان الذی اسریٰ تو وہاں قلم یہ لکھ دے کہ نہیں جاگتے ہوئے نہیں، ان کو سوتے ہوئے اللہ کی زیارت ہوئی، اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں۔ اگر اسرا کا ترجمہ لوط علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ان کی مناسبت سے ہوتا ہے جاگتے ہوئے انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑا، تو یہاں بھی یہی ترجمہ ہوگا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے مصطفیٰ کو حالت بیداری کے اندر ان کی روح کو بھی زیارت کروائی، ان کی آنکھوں کو بھی زیارت کروائی ہے، تو روح کے ساتھ اس جسد کو، اس جسم کو، آنکھوں کو بھی اللہ پاک نے زیارت کروائی، وہ بات اس میں بتائی جا رہی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان اللہ کہہ دیں۔ تو نبی صاحب ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تو یہ لفظ ریکارڈ ہو گیا ہے، تو کیا منہاج القرآن کا بندہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نہ کہا کریں، تو آپ نہ بولیں تو ہم نے کہہ نہیں ہے پھر، تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی۔ اب اعتراض کرنے والے ایک اور اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر کوئی جا کیسے سکتا ہے، یہ زمین ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ زمین، اس زمین سے جب تھوڑا سا اوپر جائیں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں جا کے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، یہ آکسیجن جو آپ سانس نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ایک مقام ایسا آتا ہے وہ آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، جو بھی جائے گا وہ اپنا آکسیجن کا سلنڈر ساتھ لے کے جائے گا، چاند پر لے گئے لوگ تو اپنا آکسیجن کا سلنڈر ساتھ لے کے گئے، وہ کہتے ہیں کہ سانس کے بغیر جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام اس مقام کو عبور کیسے کر گئے؟ پھر اس کے بعد ایک اور مقام آتا ہے جہاں ہر شے جم کے برف ہو جاتی ہے، اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے، جیسے سورۃ دہر کے اندر فرمایا لا یرون شمسا ولا زمہریرا، اس کو کہتے ہیں پر زمہریر، جہاں ہر شے جم کے برف ہو جاتی ہے، تو اگر حضور اسلام او ادنا تک گئے اس جگہ سے گزر کے کیسے گئے؟ کیونکہ وہاں تو ہر شے جم جاتی ہے، اس کے بعد کرۂ زمہریر سے آگے کرۂ نار، ہر شے وہاں جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اگر اس سے اوپر کوئی جسم چلا بھی جائے تو آگے آتا ہے پہلا آسمان، پہلے آسمان کا نام ہے، جیسے پہلے کلمے کا نام کیا ہے؟ طیب، اول کلمے کا نام کیا ہے؟ اول کلمہ نام نہیں اس کا نام ہے طیب، دوسرے کا نام کیا ہوا؟ شہادت، تو پہلے آسمان کا بھی اسی طرح نام ہے، پہلے آسمان کا نام ہے آسمان بسیط، بسیط کس کو کہتے ہیں؟ بسیط اس کو کہتے ہیں بسیط لا جزء لہ، بسیط اس کو کہتے ہیں جس کا جز نہ کیا جا سکے، جس میں سوراخ نہ کیا جا سکے، جس میں راستہ نہ بنایا جا سکے، جیسے یہ آپ کا چھت ہے، یہ چھت بسیط ہے، اس میں کوئی راستہ نہیں یہاں سے سیدھا اوپر جانے کا، کوئی راستہ نہیں، تو پہلا آسمان بسیط ہے۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں یہ 4 رکاوٹیں ہیں، ان 4 رکاوٹوں کو کوئی جسم عبور نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور کا جسم بھی گیا تو وہ کرۂ زمہریر سے کیسے آگے چلے گئے؟ جہاں آکسیجن نہیں وہاں سے کیسے چلے گئے؟ کرۂ نار سے آگے کیسے چلے گئے؟ پہلے آسمان میں کوئی رستہ ہی نہیں، کوئی شگاف نہیں، وہاں سے اوپر کیسے چلے گئے؟ تو ماننا پڑے گا ان کا جسم نہیں گیا، ان کو خواب میں زیارت ہوئی، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب اس کا میں جواب دینے لگا ہوں، یہ کوئی گل سمجھ میں آئی ہے؟ کوئی نہیں۔ اب اس کا جواب سنیں کہ اگر آسمان بصیر سے کوئی نیچے اوپر نہیں جا سکتا،
یہی اصول اس کے لیے بھی ہوگا جو اوپر سے نیچے آنا چاہے. دیکھیں اگر کوئی نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا تو اوپر سے نیچے آ سکتا نہیں آ سکتا. مگر قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ دو جسم اوپر سے نیچے آئے ہیں. دو جسم. یہ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 29 سے ان کی بات ہوئی ہے. یہ اللہ پاک نے یوں فرمایا آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ان کو بنایا، بنانے کے بعد پھر اللہ پاک نے فرمایا قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک، تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں رہو، اور وکلا منہا رغدا حیث شئتما، جہاں سے جی کرے کھاؤ. تو جنت میں یہ دونوں جسم تھے، روحیں نہیں تھیں. کیا تھے؟ جسم تھے. پھر آگے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی گندم نہیں کھانی، اس کے قریب نہیں جانا. وہ کھا بیٹھے، اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو آگے فرمایا وَقُلْ نَخْبِتُوا، نیچے اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ. تو قرآن نے بتا دیا قُلْ نَخْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا، دو جسم اوپر سے نیچے آئے. تو وہ آسمان بصیر سے بھی رستہ بن گیا، نیچے آ گئے. قرے زمہری سے بھی نیچے آ گئے، برف نہیں بنے. قرے نار سے بھی نیچے آ گئے، جلے نہیں. تو جو علاقہ آکسیجن کے بغیر تھا اس سے بھی نیچے آ گئے. تو اگر آدم اور حوا وہ اوپر سے نیچے آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ نیچے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں. اعتراض کرنے والے اگر اوپر سے نیچے آنے والوں کا رستہ تم دکھا دو، مصطفیٰ کے نیچے سے اوپر جانے کا رستہ ہم دکھا دیتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گئی وہاں جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا. پھر اس کے بعد اگلی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہے، اس کو سفر ہم کہتے ہیں. تو ایک لفظ مشہور ہو گیا، قرآن نے سفر نہیں کہا، قرآن نے کہا سیر. کیا کہا؟ سیر. کا سیر آپ کو آپ کی ڈکشنری میں ہے نا یہ لفظ، سیر سپاٹا کرنا، سیر. تو یہ اسرا کا معنی سیر کرنا ہے. لفظ سفر بھی عربی کا ہے اور لفظ سیر بھی عربی کا ہے. قرآن چاہتا تو سفر لے آ سکتا تھا، اللہ چاہتا تو اس نے اسرا لے آیا، سیر لے آیا. اب اس میں کوئی حکمت ہے. سفر اور سیر میں ایک فرق ہے. آپ فرق کر لیں گے یا میں کر کے دوں؟ بولے چنگا میں ہی کر دینا. اچھا وہ یہ کہ یہاں محترم وسیم صاحب اگر مجھے فون کریں کہ آپ پہلا ویک گزارتے ہیں منہاج القرآن مرکزی سیکٹریٹ، تو ہمارے کچھ لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں سیکٹریٹ کا جنہیں پہلے نہیں دیکھا ہوا، تو میں انہیں کہوں کہ جی آپ سنڈے کو آ جائیں. مجھے یہ چلتے ہوئے گھر سے فون کریں تو میں ٹائم دیکھ لوں کہ یہ 10 بجے چلے ہیں، یقیناً یہ 1:30-2 بجے پہنچ جائیں گے فکروڑ سے ماڈل ٹاؤن تک. 1:30-2 بجے میں نے فون کیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم بتی چوک پہنچ آئے ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے ماڈل ٹاؤن، کیونکہ اتنی سفر ہے. 3 گھنٹے اور گزر گئے. میں نے فون کیا کہ اللہ کے بندو کہاں رہ گئے ہو، کھانا شانا لگایا ہوا پہنچ بھی جانے. تو سفر تو 30 منٹ کا تھا. یہ آگے سے کہیں گے کہ سفر نہیں ہم کر رہے، اب ہم سیر کر رہے ہیں. میں پوچھوں کہاں کی؟ وہ کہیں گے یہ مینار پاکستان دیکھا ہے، ساتھ پشائی مسجد چلے گئے ہیں، اقبال کے قدموں میں حاضری دی ہے، اب داتا حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب آ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے سیر، جس میں وقت لگتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیر. سفر میں وقت نہیں لگتا، ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے. آدھے گھنٹے کی مسافت تو بندہ پہنچ جاتا ہے. تو سفر میں جلدی ہوتی ہے اور سیر میں جلدی نہیں ہوتی. اللہ نے اپنے محبوب کے اس معجزے کے بارے میں سفر نہیں کہا، کیا فرمایا؟ سیر. فرمایا سیر کی ہے محبوب نے. مکہ المعظمہ سے آپ گئے مدینہ پاک، مدینہ پاک سے گئے بیت اللحم، بیت اللحم سے گئے فلسطین مسجد اقصی، مسجد اقصی سے بیت المعمور اوپر، پھر پہلے آسمان سے 7واں، پھر سدرۃ المنتہا.
پھر دنا، پھر تدلا، پھر فکان قاب قوسین، پھر او ادنا، اور آتے ہوئے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی. یہ ساری سیر ہے. لیکن جب پلٹ کے آئے، جو کنڈی لگا کے گئے تھے دروازے کو، وہ بھی حرکت کر رہی تھی. جس پانی سے وضو کر کے گئے وہ پانی ابھی چل رہا تھا. جس بستر سے اٹھ کے گئے اس بستر کی ابھی گرمائش باقی تھی. تو فرمایا یہ مصطفیٰ کی سیر ہے. تو لوگوں تصور کرو، یہ تو مصطفیٰ کی سیر کی تیز رفتاری ہے. اگر مصطفیٰ نے سفر کیا، اس سفر کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہو. ابھی تو محبوب نے سیر کیا اور سیر اتنی جلدی میں کر لی. اس سے اندازہ کرو کہ جب محبوب کبھی سفر کو نکلے گا تو سفر کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہو. تو فرمایا اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو سیر کروانے کے لیے لے گئی. اور آگے لفظ ہے لیلن. کیا لفظ ہے؟ لیل. لیل کا معنی کیا ہے؟ رات. تو رات کو سیر کروائی. تو اعتراض کرنے میں دیکھیں جو بندہ ہوتا ہے نا عیار، عقل عیار ہے، یہ 100 بھیس بدلتی ہے. تو اندھا جیسے اندھیرے میں بیٹھے اس کو بہت دور کی سوچتی ہے. کوئی یہ کہے کہ سیر دن کو ہوتی ہے رات کو، تو ٹھیک ہے، یہ باقی دنیا کا اصول ہے. سیر رات کو نہیں ہوتی. سیر لوگ کب کرتے ہیں؟ بولے دن کو. یہاں اللہ نے رات کو کروائی. مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بات تم بھی سچ کہتے ہو. تم نے دنیا ہی تو دیکھنی ہے. تو دنیا کی سیر کرنی ہو تو دن کو کی جاتی ہے. دنیا بنانے والے کا جہاں دیکھنا ہو تو رات کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ دنیا ہے. دنیا تو مصطفیٰ کی ہاتھ پر رائی کے دانے کی طرح ہر وقت تکتے رہتے ہیں. آج میں نے دنیا نہیں دکھانی تھی، اپنا آپ دکھانا تھا. اور جب اپنا آپ دکھانا ہو تو اس کے لیے دن سوٹ نہیں کرتا، اس کے لیے رات سوٹ کرتی ہے. یہی وجہ بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے اولیاء، ساری زندگی ان کی راتیں اللہ کے حضور مصلی پہ گزری ہیں. جب وہ رات کو بستر پہ جاتے اس رب کی میٹھی میٹھی آواز آتی، بندے بے درد سو گئے، تو درد والا تھا، آ اٹھ کے آ مصلی پہ. ایک رب ہے، ایک تو ہے. آپ تنہائی کے لمحے میں میرے ساتھ چند محبت کی باتیں کر لیں. بڑے بڑے عرفاء اولیاء سے گزرے ہیں جن کی ساری رات اللہ کے حضور مصلی پہ گزر گئی ہے. ہم تو اس بازار کے سوداگر ہی نہیں ہیں. ہم نہ فجر پڑھتے ہیں نہ عشاء پڑھتے ہیں. راتوں کو جاگنا، تہجد پڑھنا تو پھر بڑی دور کی بات ہے. تو فرمایا دنیا دیکھنی ہو تو واقعی دن کو تکتے ہیں. دنیا بنانے والا دیکھنا ہو تو پھر رات کو تکتے ہیں. آج میں نے محبوب کو اپنا آپ دکھانا تھا، اس لیے رات کا انتخاب کیا ہے. اور پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مکہ المکرمہ سے پھر مدینہ پاک. اب میں زیادہ وہ باتیں ٹچ کر رہا ہوں جو آپ روٹین میں نہیں سنتے، وہ چیزیں. پھر مکہ پاک سے کہاں بولے؟ مدینہ پاک سے بیت اللحم، اور بیت اللحم سے پھر بیت المقدس. یہ سارا زمینی سفر ہے. اور زمینی سفر بیان ہوا سورہ بنی اسرائیل میں. اور بیت المقدس سے آگے جو آسمانی اور لامکان کا سفر ہے وہ سورہ نجم کی 18 آیتوں کے اندر بیان ہوا. اگلے 2 حصے جو سفر کے. اب مکہ پاک سے دیکھیں آپ کہاں گئے، اور وہاں سے جس جگہ جانا تھا وہ تھا بیت المعمور. یہ کیا ہے؟ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے جس کا طواف کرتے ہیں فرشتے. اور یہ عین کعبۃ اللہ کے اوپر ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیت المعمور سے کنکر پھینکے نا، پتھر، وہ سیدھا کعبۃ اللہ کے چھت پہ آ کے گرے گا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوا، اللہ نے اپنے محبوب کو اگر بیت المعمور سے ہی آگے بلانا تھا تو کعبۃ اللہ سے سیدھا اوپر لے جاتا. یہ چکر کیوں لگایا ہے؟ پہلے مدینہ پاک، بیت اللحم اور بیت المقدس، یہ چکر کیوں لگایا؟ سیدھا اوپر لے جاتا. تو یہ چکر ضرور لگوانا تھا. ہاں، یہ چکر اس لیے لگایا کہ اگر اللہ سیدھا اوپر لے جاتا اپنے محبوب کو تو وہ اس بات پر قادر تھا، لے جاتا. حضور کی معراج تو ہو جاتی
مگر کئیوں کی معراج رہ جاتی، کئیوں کی معراج رہ جاتی۔ وہ کئیوں سے مراد کیا ہے؟ وہ 1,24,000 نبی جو دعائیں کرتے تھے مولا نبوت لے لے، رسالت لے لے، بس ہمیں اپنے محبوب نبی کی امتی بنا دے۔ دعائیں دیا کرو آقا کو، اللہ پاک نے تمہیں بن مانگے ان کو امتی بنایا۔ یہ روز قیامت پتہ چلے گا کہ صرف خود حضور کا امتی ہونا یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ پتہ روز قیامت لگے گا، مگر اس کے لیے ہوگا جس نے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ تو بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر حضور سیدھے چلے جاتے، وہ جو دعائیں کرتے رہے، تو اللہ نے فرمایا چلو تمہاری دعا کو اس طرح قبول کرتا ہوں کہ تمہیں محبوب کی چند لمحوں کی صحبت عطا کرتا ہوں۔ آج وہ مسجد اقصی میں کھڑے ہو جاؤ، سب انبیاء صف در صف کھڑے ہو گئے، اور حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے مصلی جماعت خالی تھا، یعنی اس بات کا ثبوت تھا کہ امام الانبیاء حضور آپ کی ذات ہے۔ آپ مصلی پہ تشریف لے گئے، جبریل امین نے اذان کہی اور حضور علیہ السلام جماعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ امام تھے میرے آقا، اور سب انبیاء حضور کے مقتدی تھے۔ کیا تھے؟ حضور کے مقتدی۔ یہ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں، جب حضور کی شانیں سنے نا تو خوش ہو کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ آقا کا ذکر کسی چودھری کا، کسی راجے کا ذکر نہیں ہے، MLA یا وزیر اعظم کا، یہ ان کا ذکر ہے جن کے قدموں کی دھول کے صدقے یہ بڑائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام جب مقتدی ہیں سارے نبی، حضور کے حضوری امام ہیں۔ اب ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا امام؟ بولو مقتدی۔ تو آپ کے امام صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، یہ بتا دیں کہ اس مسجد میں امام آگے ہوتا ہے یا مقتدی آگے ہوتا ہے؟ امام ہی آگے ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی سے یہ بات کبھی سنی زندگی میں کہ مقتدی آگے ہوتا اور امام پیچھے ہوتا؟ نہیں سنی، ہمیشہ امام آگے ہوتا اور مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ اور پھر نواں مسئلہ سن لو، ایک شکل ایک صورت ایسی بھی ہوتی ہے جب مقتدی آگے ہو جاتا ہے اور امام پیچھے ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کب؟ یہ تب ہوتا ہے جب ایک مقتدی 40 سال 30 سال 25 20 50 سال اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، نماز پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ایک دن اعلان ہوا کہ وہ فوت ہو گیا، آپ اس کو نہلا دھلا کے کفن پہنا کے امام کے آگے رکھ دیا۔ اب مقتدی آگے ہو گیا یا نہیں؟ بولو، وہی مقتدی جو پیچھے کھڑے ہوتا تھا وہ آگے آ گیا۔ لیکن یہ ہوتا تب ہے جب مقتدی مر جائے، جب مقتدی مر جائے۔ یہ لاکھوں انبیاء جو ہزار سال پہلے دنیا سے ظاہر جا چکے تھے، اگر یہ مر گئے ہوتے تو حضور کے آگے ہوتے، یہ حضور کے پیچھے تھے تو مسجد اقصی کا منظر بنا رہا، لاکھوں سال بھی گزر جائیں اللہ کے نبی پر موت آ نہیں سکتی، اللہ کا نبی ختم نہیں ہو سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا ہو بھی جائے پھر بھی اللہ کا نبی ختم نہیں ہوتا۔ ارے یہ تو ان نبیوں کی زندگی کی شان ہے، آپ اندازہ لگائیں امام الانبیاء کی اپنی زندگی کا حال کیا ہو۔ مسجد اقصی کا منظر بتا رہا ہے کہ وہ اگر مر گئے ہوتے، ختم ہو گئے ہوتے تو آج حضور کے آگے ہوتے اور حضور پیچھے کھڑے ہوتے۔ ان کا حضور کی ابتدا میں کھڑے ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نبیوں کے جسموں کو موت ختم کر نہیں سکتی، اور آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا زمین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں قبروں میں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، بس تمہیں شعور نہیں کہ ان کی زندگی کیسے ہے، ہمیں عاجز کر دیا کہ تمہیں شعور نہیں۔ تو یہ منظر تھا مسجد اقصی کا۔ پھر مسجد اقصی سے آقا علیہ السلام اب بیت المعمور کی طرف رخت سفر باندھ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، ساری رکاوٹیں پار کر گئے۔ پہلے آسمان پر بھی ملاقاتیں، بس میں
اختتام کی طرف جا رہا ہوں، زیادہ باتیں میں نے کر دی ہیں۔ تو پہلا آسمان، وہاں بھی کچھ نبیوں سے ملاقاتیں، دوسرے آسمان پر بھی ملاقاتیں، تیسرے آسمان پر، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر بھی ملاقاتیں۔ یہ 7 آسمان جب ختم ہو گئے، اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا، بولے کیا لفظ ہے؟ یہ باتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ گھر جا کے سورہ نجم کو پڑھ لینا، پہلی 18 صورتیں ہیں۔ تو جب سدرۃ المنتہا وہاں پہنچے، سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جو علاقہ فرشتوں کا ہے، فرشتے وہاں رہتے ہیں، جبریل امین کا علاقہ۔ جو ہی جبریل اپنے علاقے میں پہنچا تو جبریل کی ٹول بدل گئی۔ جیسے دیکھیں نا، ہم اس علاقے میں رہتے ہیں، جو ہی ہم سائے رنگیر سے ادھر ہوں گے تو ہماری گاڑی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں جگہ جمپ ہے، فلاں جگہ کسی ہے، فلاں جگہ نالا ہے، فلاں جگہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، اپنا علاقہ ٹول بدل جاتی ہے۔ تو کسی کے علاقے میں جائیں تو جھجک کے موڑ کاٹیں گے، پتہ نہیں آگے کیا ہے، آگے کیا ہے۔ تو وہ اس کا علاقہ اپنا تھا، ٹول بدل گئی۔ عرض کرتا ہے حضور آپ اس سواری سے اتر کے میرے پروں پر نہیں بیٹھتے، میرے پروں پر بیٹھے، ٹول بدل گئی نا۔ ایک پھر ایسا مقام آیا سدرۃ المنتہا جہاں اینڈ ہوتا ہے، وہاں آپ اس کی ٹول دوبارہ بدلنا شروع ہو گئی، رفتہ رفتہ پیچھے 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 پیچھے۔ ایک وقت آیا حضور نے دیکھا دائیں بائیں تو جبریل نہیں ہے، مڑ کے پیچھے دیکھا تو ایسے انگشت بدندہ کھڑا تھا، حضور کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل آگے آؤ۔ اس نے عرض کیا حضور جتنی طاقت اور قوت تھی، نورانی طاقت اور قوت تھی، اس طاقت کو بھی استعمال کروں تو یہاں سے آگے نہیں میں آ سکتا، یہاں سے آگے نہیں آ سکتا، میرے پار جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اب یہ جو بات ہے کہ آگے اگر میں آ گیا تو میرے پار جل جائیں گے، یہ بات اللہ نے نہیں فرمائی تھی جبریل کو۔ آپ ڈھونڈ لیں، حدیثیں پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، کسی ایک جگہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے فرمایا وہ جبریل یہاں سے آگے نہیں آنا۔ اس کو خود پتا تھا۔ اب یہ کیا اس کو خود کیسے پتا ہے؟ ہر بندے کو اپنی اوقات پتا ہوتی ہے کہ میں کتنے پانی جھکلوتے ہیں، سمجھے یا نہیں؟ اس کو پتا تھا، جو جب آقا نے فرمایا آگے آؤ، اب اپنی اوقات بتاتا ہے۔ عرض کرتا حضور آگے نہیں آ سکتا، تو آقا نے فرمایا پھر جبریل پتا چل گیا ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری اوقات تمہیں پتا چل گیا؟ اس سے پہلے وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ان کو لے کے آ رہا ہوں۔ وہ جب آقا سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کا سفر کرنے لگے، تب سمجھ آئی کہ میں نہیں لا رہا تھا، وہ مجھے لا رہے تھے، میں ان کی وجہ سے آ رہا تھا، تب سمجھ آئی۔ یہ بات آج تو میں نے آپ کو سنائی ہے، آپ خوش ہوئے ہیں۔ یہ بات جب میرے آقا نے سنائی تھی صحابہ اکرام کو، کہ جبریل نے کہا کہ حضور آگے آیا تو پر جل جائیں گے، تو سیدنا صدیق اکبر نے ٹھنڈی آہ کہتے ہیں اوہو جبریل تو پر جلنے کے خوف سے مصطفیٰ کی صحبت چھوڑ بیٹھا، اگر میں اس مقام پہ ہوتا جل کے راکھ ہو جاتا، مصطفیٰ کی صحبت کبھی کیا چھوڑتا۔ میں نے تو ڈنگ مروا لیے تھے پاؤں پر غار ثور میں، مگر حضور کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا تھا۔ اور پھر آگے سے انہوں نے کہا کہ کاش اس مقام پہ میں ہوتا، جبریل تو ساتھ جا کے تو دیکھتا، وہ تو جن کے ساتھ جا رہا تھا وہ تیرے پر جلنے دیتے تھے، تو جا کے تو ساتھ دیکھتا۔ پھر آقا علیہ السلام لا مقام ہے، اب لا مقام ہے آقا، اور نیچے نوریوں کا سردار جبریل کھڑا ہے، ادھر آقا علیہ السلام اور نیچے کون ہے؟ بولے جبریل، درمیان میں بھی ایک چیز ہے، وہ ہے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے بولے؟ یہ جتنے آپ سارے بیٹھے ہیں، آپ مسجد میں نالین پہن کے آئے ہیں یا باہر اتار کے آئے ہیں؟ بولو، کوئی لے کے تو نہیں آیا اندر، سارے آپ اتار کے آئے ہیں۔ تو جب آپ اپنے گھر جائیں گے تو پہن کے جائیں گے یا اتار کے جائیں گے اندر؟ اپنے گیٹ پہ نالین اتار کے جائیں گے یا پہن کے جائیں گے؟ جب آپ اپنے گھر جائیں گے تو اتار کے پہن کے جائیں گے۔
اب اس گھر آئے ہیں تو باہر اتار کے آئے ہیں، تو کسی کے گھر جائیں تو نالین اتار کے جاتے ہیں، اپنے گھر جائیں تو نالین پہن کے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ لمقام میں جا رہے تھے، نالین پاک قدمین شریفین کے ساتھ تھے، پتہ یہ چلا کہ وہ دیس میرے آقا کا اپنا دیس ہے، اس لیے پہن کے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو نالین تھے وہ نور تو نہیں تھے، نور تو جسم پاک تھا نا، وہ نالین تو وہ مکہ پاک سے خریدے ہوں گے نا، مگر وہ جڑ گئے حضور کے قدموں کے ساتھ۔ جو قدموں کے ساتھ جڑ جائے، جہاں جبریل کے پار چلتے ہیں، وہ مقام بھی اگر آ جائے تو جو حضور کے قدموں سے جڑ گیا، مجال نہیں کہ اس کو کوئی آگ ہاتھ بھی لگا جائے۔ اس لیے کہتے ہیں جڑ جاؤ حضور کے قدموں کے ساتھ۔ جو جڑ جائے گا زمانے کی تاج بریاں اس کے آگے سر نگوں ہو جائیں گے، اور جو جتنا حضور کے قدموں سے دور بھاگے گا وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ جڑ جاؤ اگر ترقیاں چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، سرفرازیاں چاہتے ہو، عزتیں ملتی ہی مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کی برکت سے۔ وہاں پھر آقا چلے گئے جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ پھر آگے قرآن نے فرمایا اب میں ختم کر رہا ہوں بات کو، اور صرف پیغام دے رہا ہوں معراج کا۔ پھر دنا نیچے رہ گیا، آگے ایک مقام دنا آتا ہے وہ بھی نیچے رہ گیا، تدلا نیچے رہ گیا۔ ایک اور مقام آتا ہے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، وہ بھی نیچے رہ گیا۔ او ادنا، وہ مقام جس مقام پہ اللہ نے اپنی شان کے لائق، اور حضور کی شان کے لائق اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا اپنے آپ کو۔ اس سوال کا جواب دے دیا جس سوال کا جواب 1,24,000 نبی نہ دے سکے۔ جب وہ اپنی امتوں کو بلاتے اللہ کی طرف، وہ پوچھتے کہ تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو تو اللہ کو تم نے دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ ہر نبی کہتا ہے نو، ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن جب میرے آقا نے لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف تو لوگ آگے سے پوچھتے کیا اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو آقا فرماتے رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، میں نے اپنے رب کو سونی شکل میں دیکھا۔ یہ وہ سوال کا جواب تھا جو 1,24,000 نبی نہ دے سکے، اور آقا نے دیا۔ واپسی پر پھر آقا علیہ السلام نے جنت اور دوزخ کا، اب باتیں یہ نہیں کہ یہ ختم ہو گئی ہیں، باتیں تو اور بھی نہیں ہیں، مگر میں اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ واپسی پہ پھر حضور علیہ السلام نے جنت بھی دیکھی اور دوزخ بھی دیکھی، اور جنت کا حال آپ نے مشاہدہ کیا اور جہنم کا، کہ جہنم میں کیا کچھ ہوگا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی نا، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، وہ جنت میں کون کون جائے گا وہ دیکھا۔ اب جہنم کے کچھ مناظر دیکھے آقا علیہ السلام نے۔ بڑے نوجوان ساتھی ذرا اگر پہلے توجہ نہیں بھی تھی تو آپ ذرا توجہ کر لیں۔ جو جہنم کا ایک منظر دیکھا حضور نے کہ نوجوان لوگ وہ ایک رستے سے گزر رہے ہیں، رستے میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے نوکدار نوکیلی، جو بندہ بھی اس کے قریب سے گزرتا ہے تو کوشش بتیری کرتا ہے کہ اس سے میں بچ جاؤں، جو ہی گزرتا ہے تو وہ نوکیلی لکڑی جو ہے ان کا پیٹ چیر پھاڑ دیتی ہے اور ان کی انتڑیاں اندر کی ساری گر جاتی ہیں۔ قدرت پھر ان کو صحیح کر دیا اور پھر ان کو عذاب دیا جاتا ہے، پھر اسی طرح چیختے ہیں چلاتے ہیں، ان کی دردناک چیخیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر تو حضور اسلام نے پوچھا جبریل یہ کون ہے بدبخت جن کو اس طرح عذاب دیا جائے گا یا دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ جوان ہیں جو رستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، جو چوکوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، جو تھڑوں پہ بیٹھتے تھے، بلیئر کے پھٹوں کو آباد کرتے تھے، اور بسوں اور ویگنوں میں بیٹھتے تھے، یعنی رستوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور آتی جاتی کسی عورت کی عزت ان کی گندی آنکھوں سے محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ وہ جوان ہیں، ان کے ساتھ آج یہی حال کیا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اگر اس حدیث کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں تو صاف نظر آتی ہے یا دھندلی ہے؟ یقیناً دھندلی ہے۔ ہمارا یہی حال ہے۔ نوجوانوں کے شوق دیکھ لیں، رستوں میں بیٹھنا، چوکوں میں بیٹھنا، تھڑوں میں بیٹھنا، گاڑیوں میں بیٹھ کے آنکھ مچولی کرنا، پھر موبائل ہے یہ بھی رستے ہیں، اس کو مس یوز کرنا، اور آدھی رات گوگل پہ گند دیکھنا اور
فیس بک پہ یہ سارا وقت ضائع کرنا، یہی حال ہے۔ اور پھر چینل لگا لیں آپ، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تجربہ کر لیں، میری بات غلط ہوئی تو اگلی دفعہ فون کر کے کہہ دینا ہمارے گاؤں پہ قدم نہیں رکھنا، آپ نے جھوٹ بولا آپ نے۔ جیو کا انٹرٹینمنٹ لگا لیں، ARY کا لگا لیں، ہم چینل لگا لیں، ایکسپریس کا لگا لیں، دنیا والوں کا لگا لیں انٹرٹینمنٹ چینل، وہ لگا لیں، ڈرامے دیکھیں۔